السلام علیکم ڈیئر ممبرس، آج ہم 19واں پارہ سنیں گے اور 19ویں پارے میں آج ہم سورہ فرقان کی بقایا 57 آیات سنیں گے اور اس کے علاوہ ہم سورہ شعراء اور سورہ نمل بھی سنیں گے۔ 19ویں پارے کا نام ہے وقال الذین، اور وقال الذین کا مطلب ہے اور کہتے ہیں وہ لوگ، اور وہ لوگ کہتے ہیں، اور کون لوگ کیا کہتے ہیں آج ہم اس پارے کے اندر سنیں گے اور سمجھیں گے۔ 19ویں پارے کا آغاز سورہ فرقان کی 21ویں آیت سے ہوتا ہے اور یہی پارے کا نام ہے، اور آج ہم اسی آیت سے اس پارے کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الذین لا یرجون لقاءنا لولا انزل علینا الملائکۃ او نری ربنا لقد استکبروا فی انفسہم واتوا عتوا کبیرا۔ جیسے کہ پارے کا نام وقال الذین ہے، اس کا مطلب ہے کہتے ہیں وہ لوگ جو کہ اندیشہ رکھتے ہیں، یعنی کہ جو قیامت پہ یقین نہیں رکھتے اور اللہ کے ہاں پیش ہونے پہ ان کو یقین نہیں ہے، تو وہ یہ کہتے ہیں مکے کے لوگ کہ کیوں نہ ہم پہ نازل کیے گئے فرشتے، یعنی کہ پیغمبر کے ساتھ فرشتے ہوتے یا فرشتے ہی قرآن لے کر آتے تو ہم یقین رکھتے اور ہم اپنی آنکھوں سے اپنے رب کو دیکھتے، یعنی جس اللہ کا آپ ذکر کر رہے ہیں اگر ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے تو ہم یقین کر لیتے۔ در حقیقت بڑا سمجھ رکھا ہے انہوں نے اپنے آپ کو نفس کو، یعنی کہ اپنے نفس کے غلام بن چکے ہیں اور جو اپنی خواہشات کے غلام بن چکے ہیں اور سرکشی کر رہے ہیں اور بہت بڑی سرکشی کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جس دن یہ اپنی آنکھوں سے فرشتوں کو دیکھیں گے تو وہ فرشتے اس دن کو بشارت لے کے نہیں آئیں گے، وہ اس دن ان کو مجرموں کے لیے وہ آئیں گے اور مجرموں کی طرح ان کو ٹریٹ کریں گے اور اللہ کی پناہ مانگیں گے۔ یہ سارے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ ایک ایسا دن ہوگا کہ آسمان پھٹ جائے گا اور بادل نمودار ہوگا، اور اس دن فرشتے کثرت سے اتارے جائیں گے، اس دن اتارے جائیں گے، ان کی خواہشوں پہ فرشتے نہیں اتارے جائیں گے، اور اس دن اسی رحمان کی بادشاہی ہوگی اور وہ کافروں کے لیے بہت ہی سخت دن ہوگا۔ اور اس دن ہر انسان، یہ جو ظالم ہیں، اس دن چبائیں گے اپنے ہاتھ کہ ہائے اللہ کاش میں دنیا واپس چلا جاتا اور نیک بن جاتا۔ دن ہر گناہ گار شخص یہ کہے گا ہائے میری بدبختی، کاش میں نے نہ بنایا ہوتا فلاں کو دوست۔ اور اس دن تمام رسول جن پہ کہ کتابیں نازل ہوئی ہیں وہ بھی گواہی دیں گے کہ میری قوم نے میری آپ کی نازل کی ہوئی کتاب کو نشانہ تضحیک بنا دیا تھا، یعنی مذاق کا نشانہ بنا دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو ڈھارس دے رہے ہیں کہ اے نبی تیرا رب ہی ہدایت دینے والا ہے اور تیرا رب ہی مددگار ہے۔ اور کافر یہ بھی فرمائش کر رہے ہیں کہ قرآن پوری طرح کیوں نہیں نازل کیا گیا ایک ہی بار۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے نبی ہم نے اس قرآن کو اتارا ہے ٹھہر ٹھہر کر ترتیب کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیا تم لوگوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ سایوں کو کس طرح گھٹاتے اور بڑھاتے ہیں، یعنی سورج کی وجہ سے نا، سورج موو کرتا ہے تو سایہ ہمارا بڑھتا ہے اور کم ہوتا ہے، تو اگر اللہ چاہتے تو سورج کا ایک ہی جگہ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایک ہی جگہ ساقط ہو جاتا سورج۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہی اللہ ہے جس نے رات کو لباس بنایا اور باعث سے سکون بنایا نیند کو، تو ہمیں رات کی جو نیند ہے وہ اللہ تعالیٰ نے سکون کے لیے، سونے کے لیے بنائی ہے۔ راتوں کو جاگ جاگ کے تو فضول اپنا وقت برباد کرتے ہیں لوگ اور دن کو سوتے ہیں، تو دن کی جو دن اللہ تعالیٰ نے کمائی کرنے کے لیے بنایا ہے، محنت مزدوری کرنے کے لیے بنایا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ باقی پیغمبروں کی مثال دے کے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے نبی ہر بستی میں خبردار کرنے والا اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، سو اے نبی اے محمد ہرگز نہ ماننا بات کافروں کی اور جہاد کرو ان کے ساتھ قرآن کے ذریعے، یعنی قرآن کے ذریعے جہاد کرو اور زبردست جہاد۔ اور اللہ وہی اللہ رب العالمین ہے جس نے دو سمندروں کو ملا دیا اور ایک سمندر کا پانی میٹھا اور ایک کا نمکین ہے اور کڑوا ہے، تو ان کے بیچ میں پردہ حائل کر دیا، یعنی دونوں سمندر جو ہیں وہ باہم مل رہے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیں کہ ان کا جو آپس میں پانی مکس نہیں ہوتا، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے نبی جب ان سے کہا جاتا ہے کہ رحمان کے آگے سجدہ کرو تو یہ کفار یہ کہتے ہیں کہ رحمان کیا ہوتا ہے، کیا بس ہم سجدہ کریں اس کو جسے تم کہہ دو، اے نبی اے محمد جس کو تم کہہ دو ہم اس کو سجدہ کر لیں، اور اضافہ کر دیتی ہے یہ دعوت ان کی نفرت میں۔ 19ویں پارے میں اگلی صورت ہم سورہ شعراء سنیں گے جو کہ 47 نمبر پہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی تھی، قرآن پاک کی موجودہ ترتیب میں 26 نمبر پر ہے۔ قرآن پاک کی دو صورتوں کے نام آپس میں ملتے جلتے ہیں، سورہ شورى اور سورہ شعراء، اور سورہ شعراء کا مطلب ہے شاعروں کی جمع ہے یہ، اور چونکہ اس صورت کے آخر میں شاعروں کے بارے میں کچھ آیات نازل ہوئی ہیں اس لیے اس کا نام سورہ شعراء ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورہ بھی حروف مقطعات سے سٹارٹ ہو رہی ہے اور یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے درمیان کوڈ ورڈ ہیں جن کا میننگ جاننا ہمارے لیے ضروری نہیں ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ آیات جو نازل کی جا رہی ہیں یہ اس کتاب کی ہیں، یعنی قرآن پاک کی، جو اپنا مدعا صاف صاف بیان کرتی ہے
اور اے نبی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، شاید تم جان ہی اپنی دے ڈالو گے، اپنی جان ہی کھو دو گے، یعنی اس غم میں کہ یہ لوگ ایمان نہیں لا رہے اہل مکہ، کیونکہ ہمارے پیارے نبی بہت زیادہ غم کر رہے تھے، بہت زیادہ پریشانی کرتے تھے کہ یہ تمام کے تمام لوگ جو ہیں وہ اسلام میں داخل ہو جائیں، اس کتاب کو مان جائیں اور توحید کو مان جائیں، اللہ کو ساتھ شریک نہ ٹھہرائیں اور شرک سے باز آ جائیں۔ اب چونکہ اللہ تعالیٰ کو اپنے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ محبت تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ اپنے پیارے نبی کو بار بار اس چیز سے روک رہے ہیں کہ آپ ان کے غم میں نہ گھلیں، آپ گھل گھل کے بیمار ہو جائیں گے، آپ کو مطلب آپ کے اپنی جان دیں گے تو تب یہ لوگ مانیں گے، یعنی اگر یہ کتاب کو نہیں مان رہے تو اس میں آپ بالکل بھی غم نہ کریں، ان کو ہدایت دینا میرا کام ہے، اور جو نہیں ہدایت پائیں گے نا تو وہ ان کو عذاب کی قسطیں مل جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر ہم چاہیں تو نازل کریں ان پہ آسمان سے ایسی نشانی اتار دیں جیسے کہ کوہ طور کا پہاڑ اٹھا کے حضرت جبرائیل علیہ السلام اور پہاڑوں کے فرشتے نے اٹھا کے بنی اسرائیل جب کہ وہ سمندر سے نکل کے باہر آئے تھے، ان پہ کوہ طور کا پہاڑ رکھا تھا کہ یہ تم لوگوں کے اوپر پھینکیں، اس کے نیچے پیسیں تم لوگوں کو، تب تو رات کو مانو گے، تو تب انہوں نے مان لی تھی، نہیں مان رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کے لیے بھی کوئی ایسی نشانی نازل کر سکتے ہیں کہ ان کی گردنیں جو ہے نا وہ قرآن پاک کے آگے جھکی کی جھکی رہ جائیں، ان کے سامنے جو بھی نصیحت آتی ہے منہ موڑتے رہتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان تمام جو جھٹلا رہے ہیں نا، جو لوگ ان میں سے جو تو مومن کے درجے پہ فائز ہوں گے وہ تو مطلب نجات پا جائیں گے اور وہ تو صالحین میں شامل ہو جائیں گے، لیکن جو نینا جو مذاق اڑایا کرتے ہیں ان چیزوں کا، میری آیات کا، جو آپ تبلیغ کر رہے ہیں اس کا مذاق اڑا رہے ہیں، تو وہ ان کے ساتھ آگے آنے والا جو عذاب کی قسطیں آئیں گی، جیسے پہلی قوموں پہ عذاب لا کے ان کی پوری قومیں تباہ کر دی گئی تھی، تو اس بار اللہ تعالیٰ نے چونکہ آخری نبی تھے، آخری کتاب تھی، اب مزید کسی نبی نے نہیں آنا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے عذاب کی جو نوعیت ہے وہ بدل دی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے صحابہ کی تلواروں کو ان کفار، ان مشرک، ان یہودیوں، ان عیسائیوں سب پہ مسلط کروا دیا تھا۔ اور آپ نے دیکھا کہ ہمارے پیارے نبی نے غزوات جیسے غزوہ بدر، احد، خندق، غزوہ خیبر، ان ساری غزوات میں، غزوہ تبوک، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کے دور میں جنگ قادسیہ، جنگ یرموک، آپ نے دیکھا کہ کس طرح صحابہ کی تلواروں کے ذریعے ان تمام مشرکوں پر عذاب کے کوڑے اللہ تعالیٰ نے برسائے اور ان کو جہنم واصل کر دیا۔ یہ تھی دنیا میں ہی عذاب کی قسطیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیا اہل مکہ نے دیکھا نہیں کہ ہم نے کس طرح زمین میں طرح طرح کی عمدہ اقسام کی نباتات اور فصلیں پیدا کی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اب دو آیات کو بار بار رپیٹ فرما رہے ہیں۔ ایک آیت یہ ہے کہ ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین، اور دوسری آیت اللہ تعالیٰ نے جو رپیٹ فرمائی ہے وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، ان آیات کا مطلب ہے کہ یقیناً اس میں ایک نشانی ہے، اور مگر نہیں ان میں سے اکثر لوگ جو ہے وہ ایمان نہیں لائیں گے، ان کو پھر عذاب کے ذریعے ان کو نیست و نابود کر دیا جائے گا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بے شک تیرا رب ہی ہے محمد زبردست اور رحم فرمانے والا ہے۔ یہ دو آیات آپ دیکھیں گے کہ تمام انبیاء علیہ السلام کے تھوڑے تھوڑے واقعات بتانے کے بعد اللہ تعالیٰ اس آیت کو رپیٹ فرما رہے ہیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پہلے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور چونکہ ہم نے کل حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک ہی دفعہ سارا قصہ جو تھا اللہ تعالیٰ نے جو بیان فرمایا تھا واقعہ وہ ہم نے سنا تھا، اور ابھی اس میں بھی واقعات جو اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن پاک میں مختلف صورتوں میں بیان فرمائے تھے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان فرمانے کے بعد یہ والی آیت اللہ تعالیٰ نے رپیٹ فرمائی ہے، اور اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کچھ واقعات بیان فرمائے ہیں، پھر یہ والی آیت رپیٹ فرمائی ہے، پھر حضرت نوح علیہ السلام کے کچھ واقعات، اور پھر یہ والی آیتیں دو جو ہیں رپیٹ فرمائی ہیں، پھر حضرت ہود علیہ السلام کی قوم عاد جو تھی اس کے کچھ واقعات سنانے کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ والی دو آیتیں اللہ تعالیٰ رپیٹ فرما رہے ہیں، اور پھر حضرت صالح علیہ السلام کی قوم سمود اس کا کچھ حصہ سنایا اللہ تعالیٰ نے، اور پھر یہ والی آیتیں دونوں رپیٹ فرمائی ہیں، اور حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے بارے میں بیان فرمایا ہے، اور پھر ان کے بعد دو یہ آیتیں رپیٹ فرمائی ہیں۔ پھر اصحاب ایکا یعنی حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم جو کہ ناپ تول میں کمی کی وجہ سے اس پہ عذاب مسلط ہوا تھا، اور وہ چوریاں بھی کرتے تھے، راستوں میں بیٹھ جاتے تھے اور مختلف قسم کی برائیوں میں مبتلا تھے، تو ان پہ بھی عذاب آیا تھا اور نیست و نابود ہو گئے تھے۔ تو اب اللہ تعالیٰ پھر وہی دو آیات اللہ تعالیٰ نے رپیٹ فرمائی ہیں۔ اہل مکہ سبق نہیں سیکھیں گے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعہ میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ دعا بھی تفصیل سے بیان فرمائی ہے جو اللہ تعالیٰ سے انہوں نے فرمائی تھی، اور اس میں سے ایک چھوٹی سی آیت
یہ آپ اکثر دیکھتے ہیں ہاسپٹلز میں بھی لکھی ہوتی ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں نا کہ ہسپتال گئے تھے، فلانا ڈاکٹر بڑا ماہر ہے، اس نے میرا آپریشن کیا، میں ٹھیک ہو گئی، وہ یا فلانا جو حکیم تھا اس نے مجھے ٹھیک کر دیا، فلانا ہومیوپیتھک تھا اس نے مجھے ٹھیک کر دیا۔ تو شفا صرف اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، اور کبھی بھی یہ ہم نے نہیں کہنا کہ فلانے ڈاکٹر نے دیے، اللہ تعالیٰ نے اس ڈاکٹر کے ذریعے ہمیں ٹھیک کیا، اور ٹھیک کرنا، شفا دینا صرف اللہ رب العالمین کا کام ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنی چاہیے۔ پوری جو دعا ہے تفصیل سے یہاں بیان ہوئی ہے، تو چھوٹی سی آیت جو ہے، جب وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، یہ والی آیت ہے، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی اللہ مجھے شفا دیتا ہے۔ یہ اکثر ہمیں بولنا چاہیے، دعا کرنی چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ دونوں آیات کو ریپیٹ فرما رہے ہیں کہ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ، بے شک اس میں ایک نشانی ہے، یہ جو واقعات اللہ نے بیان فرمائے ہیں، لیکن نہیں ان میں سے کوئی بھی، اکثر جو لوگ ہیں نا وہ نہیں ایمان لائیں گے اہل مکہ میں سے۔ اور اے محمد، یقیناً تیرا رب بھی زبردست اور رحم فرمانے والا ہے۔ کہ اللہ کی رحمت نہ ہوتی نا تو یہ سارے مکے کے لوگ ابھی نیست و نابود ہو جاتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے دیکھیں کہ 13 سالہ مکے کی پوری زندگی میں ہمارے پیارے نبی نے تبلیغ کے کام جاری رکھا، اور آیات نازل ہوتی رہیں، اور 2/3 قرآن پاک مکہ مکرمہ میں نازل ہوا ہے، اور اس کے باوجود یعنی کہ 30 سپاروں میں سے 20 سپارے مکہ مکرمہ میں نازل ہوئے ہیں، تب جا کے یہ لوگ، تب بھی یہ ایمان نہیں لائے تھے، بہت کم ایمان لائے تھے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان پہ عذاب کی قسطیں بھی نازل فرمائیں، لیکن بہت کم تعداد میں مسلمان ہوئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو جبرائیل علیہ السلام کے لیے جو قرآن پاک جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے نازل ہو رہا ہے، یہ ڈائریکٹ آپ کے دل پر ہے نبی نازل ہو رہا ہے، اور عربی زبان میں نازل ہو رہا ہے، جو بالکل فصیح بلیغ اور بالکل صاف جو کہ اہل مکہ کی اپنی زبان ہے۔ اور اگر یہ کسی عجمی یعنی کسی اور زبان میں نازل ہوتا تو پھر تو یہ اس کو کبھی بھی نہ مانتے، اور عربی زبان ان کی اپنی زبان بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ یہ نہیں ایمان لانے والے۔ اور اب اللہ تعالیٰ آخری جو آیات ہیں، جو سورت کا نام ہے شعراء کے یعنی شاعروں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں۔ مکہ مکرمہ میں چونکہ شعر و شاعری بڑی وہ بےہودہ قسم کی شعر و شاعری، اور وہ جو بتوں کے بارے میں یعنی شرکیہ شعر و شاعری بھی، اور بےہودہ قسم کی شعر و شاعری بھی، جو اب بھی ہم دیکھتے ہیں فلموں میں، گانوں میں، ڈراموں میں، بہت ہی قسم کی کہ تیری نعوذ باللہ کہ تیری بلیاں بلیاں اکھاں اور وہ ساری چیزیں، اور وہ آپ دیکھیں کہ تیری زلفوں کے سائے میں یہ کروں، تو یہ ساری بےہودہ قسم کی جو شاعری اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ وہ شاعر جو ہیں وہ تو بالکل ہی ان کے پیچھے جو لوگ چلتے ہیں، یعنی شاعروں کی شاعری سنتے ہیں تو وہ بہکے وہ لوگ ہوتے ہیں، اور شاعر تو بالکل ہر وادی میں بھٹکتے ہیں، اور بلا شبہ وہ ایسی باتیں کرتے ہیں جو کرتے نہیں ہیں، یعنی کہ قول و فعل میں تضاد ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں مگر جو ایمان لائے، یعنی ایمان والے جو لوگ ہیں وہ بھی شاعری کرتے ہیں، یعنی کہ وہ ایسی شاعری ہوتی ہے جس سے پازیٹیو ہو، جس سے کسی اصلاح مقصود ہو، یعنی بیہودہ شاعری نہ ہو، تو اس کے لیے منع نہیں فرمایا اللہ تعالیٰ نے۔ آپ دیکھیں کہ نعتیں ہوتی ہیں، یہ بھی شاعری ہے، اور ترانے ہوتے ہیں، یہ بھی شاعری ہے پازیٹیو، جس سے کہ بندے کو جو اچھا تعمیری کام کر سکتے ہیں بندے۔ اور اس کے علاوہ اقبال کی کتنی شاعری ہے جس سے موٹیویشن ملتی ہے، اور کئی لوگ پھر اس پہ جو ہے نا وہ عمل بھی کرتے ہیں، تو ایسی شاعری سے منع نہیں فرمایا گیا۔ 19ویں پارے میں اگلی صورت ہم سورہ نمل سنیں گے، جو کہ 48 نمبر پہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی تھی، اور قرآن پاک کی موجودہ ترتیب میں 27 نمبر پر ہے، کے معنی چونٹی کے ہیں، اور یہ حضرت سلیمان علیہ السلام اور چونٹی کا مکالمہ تھا جو اس صورت کے اندر ہے، اس لیے اس صورت کا نام نمل ہے۔ سورہ نمل اور سورہ شعراء جو ہے کل ہم نے سنی تھی، یہ دونوں موجودہ ترتیب میں بھی 26 اور 27 نمبر پہ ہیں، اور جب نازل ہوئی تو تب 47 اور 48 نمبر پہ، تب بھی ایک دوسرے کے پیچھے نازل ہوئی تھی، اور اب بھی یہ ایک دوسرے کے پیچھے قرآن پاک کی موجودہ ترتیب میں ہیں۔ اور یہ اس صورت میں 2 بار بسم اللہ آئی ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ ایک ایسی صورت ہے قرآن کی جس میں بسم اللہ 2 بار آئی ہے، اور اس میں آپ آگے چل کے سنیں گے کہ دوسری بار بسم اللہ کیوں آئی ہے۔ اور اسی طرح ایک صورت آئے گی جو بسم اللہ کے بغیر شروع ہوگی، جیسے کہ پچھلی صورت جو تھی کل والی، وہ تا سین میم سے سٹارٹ ہوئی تھی، یعنی حروف مقاطعات سے، اور آج جو صورت ہے یہ بھی تا سین سے شروع ہو رہی ہے، یعنی یہ دونوں ہی حروف مقاطعات ہیں، یہ آج والی صورت بھی اور کل والی بھی مختلف حروف مقاطعات ہیں، اور ان کا معنی جاننا ہمارے لیے ضروری نہیں ہے، کیونکہ یہ اللہ اور اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کوڈ ورڈ تھے، اور یہ کوڈ ورڈ جو ہیں مختلف
پیارے جو مشہور انبیاء علیہ السلام ان کے ناموں کے کوڈ ورڈ ہیں یا مشہور جو فرشتے ان کے ناموں کے کوڈ ورڈ ہیں، اور یہ اللہ اور اللہ کے رسول کو پتہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن پاک ایک ایسی کتاب ہے جو اپنا مدعا صاف صاف بیان کرتی ہے، اور یہ مومنوں کے لیے، یعنی جو ایمان لے آئے ہیں ان کے لیے بشارت ہے، اور ان کے لیے رہنمائی ہے، ان کے لیے ہدایت ہے۔ لیکن جو نہیں ماننے والے ان کے لیے یہ کوئی بھی ہدایت نہ دے سکے گی۔ اب آپ دیکھ لیں کہ مومنین کے لیے تمام وعدے اللہ کے اب آنا شروع ہو گئے ہیں، اور خالی مسلمانوں کے لیے کوئی بھی وعدہ نہیں ہے، یعنی جن کے اندر ایمان نہیں ہوگا ان کے لیے کوئی وعدہ نہیں ہے، کوئی بشارت نہیں ہے، اور یہ ہدایت اور بشارت صرف مومن بندوں کے لیے ہے۔ اور مومن بندے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کون سے مومن بندے؟ وہ جو کہ نماز پڑھتے ہیں، نماز خالی پڑھتے نہیں ہیں، نماز قائم کرتے ہیں۔ قائم کرنے اور نماز پڑھنے میں بہت زیادہ فرق ہے۔ نماز پڑھنا وہ ہے کہ آپ کے خیالات میں کچھ اور ہے، آپ ٹکرے مار رہے ہیں، اور آپ کا دماغ جو ہے کچن میں ہے، یا آپ کا دماغ جو ہے بازار میں ہے، یا آپ کا دماغ جو ہے نا کہیں اور پہنچا ہوا ہے، اور آپ نے ٹکرے ماری اور 5 وقت کی آپ نماز بھی نہیں پڑھے پوری، تو اس کو کہتے ہیں نماز پڑھنا۔ اور نماز قائم کرنا یعنی باقاعدہ، اللہ تعالیٰ قرآن کی پچھلی صورت میں ہم نے سنا تھا کہ اپنے آپ کو تیار کرے نماز کے لیے، ایسے تیار کرے، نہا دھو کے صاف ستھرے ہو کے پاکیزگی اختیار کر کے، اس کو کہتے ہیں نماز قائم کرنا پھر، اور خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھی جاتی ہے۔ اور مومن وہ ہوتے ہیں جو زکوٰۃ دیتے ہیں اور آخرت پر یقین بھی رکھتے ہیں، اسی لیے گناہوں سے دور رہتے ہیں، اور ہر وقت جو ہے نیک اعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور جن کے دلوں میں ایمان داخل نہیں ہوا، یا تو وہ نام کے مسلمان ہیں یا وہ کفر اختیار کیا ہوا انہوں نے، اور آخرت پہ یقین بھی نہیں رکھتے، تو ان کے کرتوتوں کے باعث اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کی دنیا کی جو زندگی ہے وہ خوشنما بنا دی گئی ہے، اور دنیا ان کو اتنی زیادہ بھلی لگتی ہے کہ اسی میں بھٹکتے پھرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے محمد، بے شک آپ کو یہ قرآن اس عظیم ہستی کی طرف سے نازل فرمایا جا رہا ہے، جو ہستی جو ہے حکمت والی ہے، یعنی ہر چیز حکمت کے تحت لے کے ان کو ڈھیل دے رہی ہے مکے والوں کو، اور ہر چیز جو ہے اس کی نظر میں ہے، اور ہر چیز کی خبر رکھتی ہے وہ ہستی۔ قرآن پاک میں چونکہ ہم بہت سے انبیاء علیہ السلام کے جو واقعات ہیں، جو مشہور انبیاء علیہ السلام کے، اللہ تعالیٰ تھوڑے تھوڑے کر کے اہل مکہ کو سنا رہے ہیں، اور ایسا نہیں ہے یہ کوئی مطلب وہ اس طرح کی یہ کوئی سٹوری بک نہیں ہے کہ ایک ہی واقعہ کو اللہ تعالیٰ متواتر مطلب لگاتار ایک ہی واقعہ لے کے مختلف صورتوں میں اسی کو بس سنایا۔ اللہ تعالیٰ تھوڑی تھوڑی جھلک ہر صورت میں سنا رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ جو ہے نا باقی آیات بھی نازل ہو رہی ہیں۔ تو آپ نے پیچھے دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہم نے سنا تھا، اور اس میں بھی کچھ جو حصہ رہ گیا تھا اس میں بیان ہوا ہے، اور ہم نے پورے قرآن پاک سے مختلف صورتوں سے لے کے اکٹھے سنا تھا۔ اسی طرح اب ہم انشاءاللہ آج ہم یہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد جو دوسرے نمبر پہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا قصہ زیادہ بیان ہوا ہے، اس لیے آج ہم حضرت سلیمان علیہ السلام کا قصہ سنیں گے، کیونکہ سورت کا نام بھی نمل ہے، نمل چونٹی کو کہتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعہ میں چونٹی کا کیا کردار تھا، کیا اس نے باتیں کی تھی، وہ آئی ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے، اور دونوں کو نبوت ملی تھی، یعنی وہ نبی تھے، باپ بھی نبی تھے، ان کے بیٹے حضرت سلیمان بھی نبی تھے، اور دونوں باپ بیٹے اس دور میں چونکہ بادشاہوں کی مطلب بادشاہوں کو بہت زیادہ اہمیت حاصل تھی، اور بادشاہ کو بہت قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، اور بادشاہ کا بہت، ابھی بھی آپ دیکھیں تو انگلینڈ میں بادشاہت کو اتنی پسند کیا جاتا ہے کہ وہاں پہ حالانکہ پارلیمانی نظام ہے، وزیر اعظم ملک کو چلا رہا ہے، لیکن بادشاہ کو اتنا پیار لوگ کرتے ہیں۔ تو یہی وجہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں بھی بادشاہوں سے لوگوں کو بہت محبت تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو انتہائی شان و شوکت والی بادشاہی بھی عطا کر دی گئی، اور ساتھ ساتھ نبی بھی تھے آپ، اتنی زیادہ مطلب وہ ان کی جو بادشاہی کی یہاں پہ قرآن پاک کی مختلف صورتوں میں، اس صورت میں بھی کافی زیادہ واقعات ہیں، لیکن مختلف صورتوں میں ان کے مختلف جو ہے بادشاہت کا جو شان و شوکت اور جہاں جلال تھا وہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ اور ابھی آپ دیکھیں اگر تو لوگ کہتے ہیں کہ مطلب ابھی سائنس نے بڑی ترقی کر لی جی، قرآن پاک جس دور میں نازل ہوا تھا وہ پرانا وقت تھا اور اس دور کے حساب سے تھا، بالکل بھی ایسا نہیں ہے۔ یعنی یہ 1450 سال پہلے اللہ تعالیٰ حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو واقعہ سنا رہے ہیں، اس واقعہ کو ہوئے ابھی تو کتنے 20,000 سال گزر چکے ہیں، لیکن اس وقت بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعہ کو تقریباً 10-12 ہزار سال گزر چکے تھے، تب اللہ تعالیٰ سنا رہے تھے اہل مکہ کو۔
اور جو جو اس کے اندر ہم دیکھیں گے کہ وہ چیزیں تو آج کل بھی بنانا بہت مشکل ہے جو کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں تھی، اور اس وقت بادشاہوں کو واقعی بہت زیادہ قدر کی نگاہ سے اور بہت طاقت کا محور سمجھا جاتا تھا، اور لیکن جو بادشاہ اللہ کا بادشاہ یعنی سلیمان علیہ السلام تھے، ویسا طاقتور بادشاہ کوئی بھی نہیں تھا، نہ ہی ان کا کوئی مقابلہ کر سکتا تھا۔ اور اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا تھا ہواؤں کو بھی، یعنی ہوائیں بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے اتنی تابع تھیں کہ وہ ایک مہینے کی جو مسافت تھی وہ چند گھنٹوں میں صبح کے ٹائم طے کرتے تھے، اور ایک مہینے کی مسافت وہ شام کو چند گھنٹوں میں طے کر لیتے تھے، ہواؤں کے تابع تھی اس لیے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تمام جنات کو ان کے تابع کر دیا تھا، اور جنات ان کے حکم سے کیا کیا بناتے تھے وہ سارا اس صورت کے اندر بھی ہے، مختلف صورتوں میں بھی ہے، اور دیو بھی اور پریاں بھی اور جانور بھی اور تمام پرندے حشرات حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم کے مطابق زندگی گزار رہے تھے، اور ان کی بولیاں پرندوں کی حضرت سلیمان علیہ السلام جانتے تھے، اور کوئی حکم عدولی نہیں کر سکتا تھا، اور اگر کوئی جن بھی ان کی حکم عدولی کرتا تو وہ جنات کو بھی سزا دیتے تھے۔ سلیمان علیہ السلام چونکہ پرندوں کی بولیاں بھی جانتے تھے، اور اس کے علاوہ بڑا کوئی اصول کے ساتھ بڑے ڈسپلن کے ساتھ تمام قطاریں بنا کے پرندے جانور ہر قسم کی پرندے ہر قسم کے جاندار جو ہے نا ان کے ساتھ ساتھ چلتے تھے۔ لشکر جو ہے نا سلیمان علیہ السلام کو بڑے خوبصورتی کے ساتھ چلا کرتا تھا، اور ان کو گھوڑوں سے بھی بہت خوبصورت بہت محبت تھی ان کو، اور آگے چل کر ہم سنیں گے۔ اور پچھلی بلکہ ہم نے کسی صورت میں سنا تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے گھوڑوں سے اتنی محبت تھی کہ عصر کے ٹائم ان کے پاس گھوڑے لائے گئے، اور نماز کا ٹائم گزر گیا اور سورج غروب ہونے لگا تو انہیں احساس ہوا کہ میری تو نماز چلی گئی، قضا ہو گئی ہے، اور انہوں نے گھوڑوں کو کہا چلو بھاگو یہاں سے، تم لوگوں کی وجہ سے میں نے نماز میری قضا ہوئی ہے۔ گھوڑوں کو انہوں نے بھگا دیا وہاں سے، اور پھر اللہ سے معافی مانگی کہ اللہ مجھے بخش دے، میں گھوڑوں میں اتنا مشغول ہو گیا تھا کہ میرے گھوڑے جو ہے میں جو اللہ کی عبادت میری لیٹ ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیا تھا۔ اور پھر انہوں نے گھوڑوں کو اللہ تعالیٰ فرما رہے تھے اس صورت میں کہ واپس بلایا اور ان کے ساتھ کھیلنے لگے۔ اب چونکہ اس صورت کا نام جو ہے نمل ہے، نمل کے معنی چونٹی کے ہیں، اور اب اللہ تعالیٰ ان آیات میں ایک چونٹی کا ذکر کر رہے ہیں کہ وہ چونٹی جو تھی اپنی ساتھی چونٹیوں نے اپنی سہیلیوں سے کہنے لگی کہ چونٹیوں جلدی جلدی سے اپنے اپنے بلوں میں گھس جاؤ۔ سلیمان علیہ السلام کا چونکہ لشکر جب گزرتا تھا بڑی شان و شوکت کے ساتھ اور بڑی آوازیں آتی تھی، تو چونٹی کہنے لگی کہ ایسا نہ ہو کہ سلیمان علیہ السلام اور ان کا جو لشکر ہے ہمیں کچل ڈالیں پیروں کے نیچے، انہیں پتہ بھی نہ ان کے گھوڑوں کے نیچے ہم کچلے جائیں، انہوں نے خبر بھی نہ ہو کہ انہوں نے ہمیں مار ڈالا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اتنی زیادہ طاقت دی تھی کہ وہ چھوٹی سی چونٹی کی آواز اللہ نے ان کو سنوا دی کہ چونٹی آپ کے بارے میں یہ کہہ رہی ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام یہ بات سن کے مسکرا دیے، ہنس پڑے، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا شکر کرنے لگے کہ اللہ آپ نے مجھے چونٹی کی آواز بھی سنا دی ہے، میں آپ کا جتنا بھی شکر ادا کروں اتنا ہی کم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے چونکہ جنات کو بھی آپ کے تابع کیا ہوا تھا، اور جنات سے بڑے بڑے تعمیرات کرواتے تھے، تمام مساجد کی تعمیر، تمام بڑے بڑے محل بنانا، بڑے بڑے بلڈنگز بنانا، اور بڑے بڑے حوض بنانا، اور بڑی بڑی دیگیں اور بڑے بڑے کڑا اور بڑے بڑے بڑی عمارتیں اور ہر چیز جنات بنا لیتے تھے، کیونکہ ان سارے لشکر کے کھانے پینے کا انتظام بھی جو تھا نا وہ انہی دیگوں میں پکا کرتا تھا، اور جگہ جگہ اٹھا کے لے جانے کے بجائے وہ بنا کے وہیں پہ رکھتے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جیسے کہ ان کے والد یعنی حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں لوہے کو بالکل نرم کر دیا تھا، تو اسی طرح بیٹے کے ہاتھ میں لوہے کو بھی، اور لوہے کے ساتھ ساتھ تانبے کو بھی اللہ تعالیٰ نے اتنا زیادہ نرم کر دیا، تانبے کے پورے پورے کنویں تھے، چشمے جاری کر دیے تھے، اور تانبے سے جو چاہیں بنا لیتے تھے، تانبے کی بڑی بڑی جو دیگیں بناتے تھے جنات۔ اس صورت میں ملکہ بلقیس اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ بھی ڈیٹیل سے بیان ہوا ہے کہ ملکہ بلقیس جو تھی نا وہ دوسرے ملک کی ملکہ تھی، اور سلیمان علیہ السلام جو تھے وہ باقاعدہ حاضری لگتی تھی پرندوں کی، اور ہدہد جب انہیں نظر نہیں آیا، ہدہد ایسا پرندہ تھا جو ان کو زمین میں پانی کی خبر دیتا تھا کہ فلاں جگہ پہ پانی ہے، تو وہاں پہ جنات سے کنویں کھدوائے جاتے تھے۔ تو اب ہدہد جب انہیں نظر نہیں آیا تو انہوں نے فرمایا کہ ہدہد آج نظر نہیں آ رہا، کدھر گیا ہے وہ، آج مجھے ملے تو میں اس کو سزا دوں گا کہ اتنی دیر سے کدھر غائب ہے۔ تو اتنی دیر میں وہ آ گیا، وہ دوسرے ملک سبا کی ایک ملکہ بلقیس کی خبر لے کر آیا تھا کہ ایک ایسی ملکہ سے میں مل کے آیا ہوں، دیکھ کے آیا ہوں ان لوگوں کو کہ وہ سب کے سب سورج کی پوجا کر رہے ہیں۔
تو سلیمان علیہ السلام نے پھر ایک خط لکھ کے ہدہد کو دیا تھا، اور اس خط میں چونکہ اس صورت میں دوسری بار جو بسم اللہ آئی ہے، وہ خط بسم اللہ سے سٹارٹ کیا تھا اللہ تعالیٰ سلیمان علیہ السلام نے۔ ملکہ بلقیس کو اسلام کی دعوت دی، توحید کی دعوت دی، اور شرک سے روکا، یعنی سورج کی پوجا نہ کرو بلکہ اللہ تعالیٰ کی پوجا کرے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے۔ اور وہ خط لکھ کے ہدہد انہیں دے کے تو وہاں جائزہ لینے لگا کہ وہ کیا دربار میں باتیں ہو رہی تھیں۔ تو ملکہ بلقیس کا یہاں بھی آیات میں اگلی میں آپ سنیں گے کہ وہ اپنے درباریوں سے مشورہ کرنے لگی کہ میں کیا کروں، یہ خط آیا ہے کسی ملک کے بادشاہ کا، اور وہ ہم پہ حملہ کر دیں گے اگر ہم نے ایمان نہ لائے ہم اللہ پہ۔ درباریوں نے تو فوراً کہا کہ ہم جنگ لڑنے کے لیے بالکل تیار ہیں، ہم تو بڑے طاقتور ہیں تو ہم جنگ لڑیں گے۔ لیکن ملکہ بلقیس چونکہ ایک رحم دل خاتون تھی، اور اس نے کہا کہ نہیں، میں ایک خط لکھ کے تو بھیجتی ہوں اور کچھ تحفے تحائف بھیجتی ہوں، خط نہیں بلکہ تحفے تحائف بھیجتی ہوں، دیکھتی ہوں کہ وہ بادشاہ شاید ہم پہ حملہ نہ کرے۔ تو تحفے بڑے قیمتی، بیش بہا قیمتی جو تحفے جب بھیجے حضرت سلیمان علیہ السلام کو، ان چیزوں کی کیا ضرورت تھی، ان کے ہاتھ میں تو اتنا بڑا اللہ تعالیٰ نے خزانہ عطا فرمایا تھا، تو انہیں کسی چیز کی ضرورت نہیں تھی۔ تو جب وہ جو قاصد یہ چیزیں لے کر آئے تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو غصہ آیا، انہوں نے کہا کہ میں نے اسے اسلام کی دعوت دی اور وہ آگے سے یہ تحفے بھیج رہی ہے مجھے، تو ان سے کہیں کہ نہیں، ہمیں ان تحفوں کی ضرورت نہیں، اس سے کہیں زیادہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہوا ہے، اور آپ انہیں کہیں کہ ہم حملے کے لیے تیاری کر کے آ رہے ہیں اگر آپ وہ ایمان نہیں لاتی ہیں۔ بالآخر جو ملکہ بلقیس تھی وہ اسلام لے آئی تھی اور اسلام قبول کر لیا تھا، اور پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کے تخت کو ایک جن، یہاں اگلی آیات میں ڈیٹیل سے پڑھیں گے کہ جن کے ذریعے ان کا جو تخت ہے نا، وہ یہاں سے سلیمان علیہ السلام کے پاس آ گیا تھا، وہ پہلے ہی ملکہ سے پہلے اس کا تخت آ گیا، اور پھر اللہ کے حکم سے اس تخت کو تھوڑا سا بدل دیا گیا، یعنی اس کے ہیرے جواہرات توڑ کے تو دوسرے تخت کو لگا دیے گئے تھے تاکہ دیکھیں کہ وہ انٹیلیجنٹ کتنی ہے، مطلب ڈفر ہے یا انٹیلیجنٹ ہے، کتنی ذہین ہے، اسے پہچان ہوگی کہ نہیں۔ تو اس نے کہا کہ یہ تخت تو بالکل میرے تخت جیسا لگتا ہے، یعنی بڑی انٹیلیجنٹ بھی تھی۔ اور پھر جب حضرت سلیمان علیہ السلام پہ اللہ پہ ایمان لے آئے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ محل جو ان کا تھا، یعنی اس دور میں آپ دیکھیں کہ آپ کہتے ہیں نا کہ قرآن پاک سے تقریباً 20,000 سال پہلے ایسا محل تھا کہ جب وہ ملکہ اس محل میں قدم رکھا اس نے، تو اس محل کے پار بھی وہ دیکھ سکتے تھے بندہ، کیونکہ وہ شیشے کا بنا محل تھا، یعنی کہ نہ صرف اوپر سے شیشے کا تھا، نیچے سے فرش بھی، اور نیچے نہریں بہ رہی تھی، پودے تھے، جیسے مطلب جنت میں سب کچھ ہوگا ویسا ہی وہ محل تھا۔ تو وہ ملکہ جب اس شیشے فرش پہ پیر رکھنے لگی تو وہ سمجھی کہ میں حوض میں پیر رکھنے لگی، یعنی پانی میں۔ تو اس نے اپنا وہ جو کپڑے تھے اپنے اوپر کر لیے کہ گیلے ہو جائیں گے میرے پیر، تو اسے پتہ چلا وہ تو شیشہ ہے، تو وہ حیران رہ گئی۔ اور تمام واقعہ تفصیل سے بیان ہوا، ابھی آپ سورت سنیں گے تو آپ کو سارا انٹرسٹنگ لگے گا۔ اچھا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے پیارے نبی سے فرما رہے ہیں، اب آخری آیات میں اللہ تعالیٰ اپنے پیارے نبی سے فرما رہے ہیں کہ اے محمد، اب اہل مکہ سے فرما دیجئے کہ مجھے تو حکم دیا گیا ہے کہ میں تو اسی کی عبادت کروں گا جو اس شہر مکہ کا رب ہے، اور یہ بھی حکم دیا گیا ہے کہ میں اطاعت شار رہوں اور قرآن پڑھ کے سناؤں، جو ہدایت اختیار کرے گا اسی کو ہدایت ملے گی اور اسی کو فائدہ ہوگا، اور جو گمراہ ہوگا تو اس کو ہدایت بھی نہیں ملے گی۔ بس اے نبی ان سے کہہ دیں کہ میرا کام خبردار کرنا ہے، اور آپ یہ بھی کہہ دیجئے کہ سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، وہ ان قریب ان کو نشانیاں دکھائے گا، پھر انہیں پہچان بھی لوگے، اور نہیں ہے تمہارا رب بے خبر کسی بھی چیز سے، اللہ ہر چیز کی خبر رکھتا ہے، خبیر ہے، ان اعمال سے جو تم لوگ کرتے ہو ان سے بے خبر نہیں ہے اللہ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام فلسطین میں جو مسجد اقصیٰ ہے جو حضرت یعقوب علیہ السلام نے بنوائی تھی، اس کی تعمیر نو فرما رہے تھے، جنات کے ذریعے بنوا رہے تھے، اور اس کے بعد ہیکل سلیمانی یعنی کہ ٹیمپل آف سلیمان، جس کو یہودی ابھی بہت زیادہ وہاں پہ دیواریں گریا بھی ہے، رو رو کے تو اپنے کانا دجال کا انتظار بھی کر رہے ہیں، اور وہ بالکل ساتھ ساتھ ہی ہیں، تو وہ دونوں چیزیں تعمیر کروائیں تھی۔ اور جب مسجد اقصیٰ کی تعمیر فرما رہے تھے، سارے جنات اس کام پہ لگے ہوئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے جنات کو، چونکہ اس وقت بہت زیادہ لوگ اہمیت دیتے تھے کہ جنات غیب کا علم جانتے ہیں، اور اس بات کی نفی فرمانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی جو وفات ہوئی، وہ جنات کو مطلب رکھوالی کرتے تھے سامنے کھڑے ہو کے کہ جنات کام چوری نہ کریں، حکم عدولی نہ کریں، فوراً سزا دی جاتی تھی اور ان کو قابو کیا جاتا تھا۔
تو وہ لاٹھی مطلب ان کی عمر تقریباً 150 سال ہو چکی تھی حضرت سلیمان علیہ السلام کی، اور انہوں نے لاٹھی کی ٹیک لگا کے وہ کھڑے ہو کے جنات کو مطلب دیکھ رہے تھے، رکھوالی کر رہے تھے کہ وہ تعمیر کر رہے تھے جب مسجد کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اسی حالت میں، یعنی وفات ہوگی ان کی اسی حالت میں، تاکہ یہ چیز، اس چیز کی نفی کر سکے اللہ تعالیٰ کہ اگر جنات غیب کا علم جانتے ہوتے تو ان کو پتہ چل جاتا کہ سلیمان علیہ السلام کی وفات ہو چکی ہے اسی حالت میں، لیکن ان کو نہیں پتہ چلا، حتیٰ کہ جو ان کی لاٹھی تھی اس کو دیمک کو حکم ہوا کہ اس کو چاٹ جائے، اور دیمک نے اس لاٹھی کو کھا لیا، تب حضرت سلیمان علیہ السلام کا جب ڈیڈ باڈی لاٹھی کی ٹیکس پہ جو تھی وہ گری، اور پھر ساروں کو پتہ چلا، تو اس طرح نفی ہوگی کہ غیب کا علم نہیں جانتے جنات۔ اور 19واں پارہ سن لیجئے۔ جزاک اللہ۔